السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ نے تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھائے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا خلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ آزمانے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور کفار پر ان کی جرأت بڑھ جائے۔ حالانکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑے، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ مسلمانوں اور کافروں کا بدر کے میدان میں ایک دوسرے کو کم اور زیادہ دیکھنے کا تفصیلی ذکر سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔
آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال اور مشرکین کی ذلت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ خلیل جماعت بھاری لشکر پر فتح یاب ہوئی۔ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے جنگ بدر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے 2 آداب تعلیم فرمائے ہیں۔ پہلا ادب جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ ابتداً مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو جائے تو اب ان پر لازم ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور بزدلی نہ دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا، اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ دوسرا ادب لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوران جنگ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کرتے تو یوں دعا مانگتے اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔ یاد رہے کہ دوران جنگ زیادہ تر ذکر زبان سے ہوگا کہ دل عام طور پر سامنے والے سے مقابلے میں مشغول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات میں خصوصاً جہاد اور دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور باہمی اختلافات سے بچیں، جیسا کہ احد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی کیونکہ باہمی تنازع ضعف و کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے۔ اس آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے، لیکن عمومی حالات میں بھی مسلمانوں کو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد نظر نہیں آتا، بلکہ ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کریں تو دوسرے ملک کے مسلمان
اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی بجائے وہ بھی کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں میں اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا رب عز و جل، یہ قریش آ گئے، تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا رب عز و جل، اب تو مدد عنایت ہو، اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پیے، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کے ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنین کو حکم فرما رہا ہے کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر و ریا اور غرور و تکبر کا انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک